اللہ قرآن کریم میں کچھ برائیوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ برائیاں کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یا آپ کہہ لیں کہ مردار کا گوشت کھانا، کیونکہ اسلام میں سب انسان بھائی ہیں۔ تو کیوں نہ دیکھیں اس جانور کو جو کہ مردار گوشت کھاتا ہے، یعنی کہ گدھ یا ولچر۔ سائنسداں بتا رہے ہیں کہ دنیا سے گدھ کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ ہم ایوولوشن تھیوری میں پڑھتے ہیں کہ بہت سی اسپیشیز ایسی تھیں جو کہ آگے نہیں بڑھ سکیں، ختم ہو گئیں، اور ولچر وہ اسپیشی ہے جس کو ہم خود دیکھیں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ گدھ کی نسل کیوں ختم ہو رہی ہے؟ آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے آپ کے اندر اٹیک اور ڈیفینس کی اسکل مناسب ریشو میں ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کے اندر بیٹل کی ایک اچھی اسکل ہونی چاہیے سروائیو کرنے کے لیے۔ دوسری ہے اڈیپٹیبلٹی، یعنی کہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی اسکل۔ اور تیسرا ہے ٹرانسفر آف نالج، یعنی کہ آپ نے جو بھی سیکھا ہے اس کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کر دینا اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کا آپ کے اندر ہونا۔ گدھ چونکہ مردار گوشت کو کھاتا ہے تو فطرتاً یہ بزدل جانور ہے، کیونکہ اس میں بہادری سے شکار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اسی ڈرپوک نیچر کی وجہ سے جب یہ مردار خوری کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہلکی سی آہٹ یا کھٹکے پر بھی جو بھی اس نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ الٹ دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتا ہے، چاہے وہ آہٹ اس کے لیے خطرناک ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بھاگ جاتا ہے۔ اور افزائش نسل کے حوالے سے دوسرے پرندوں کی بنسبت اپنے نیسٹنگ سیزن میں یا کلچ میں صرف ایک ہی انڈا دیتا ہے، یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کی پروبیبلٹی بھی دوسرے پرندوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اسی گدھ کے آرڈر کے دوسرے پرندے یعنی کہ باز، عقاب، چیل اور شاہین اپنی شکار کرنے کی صلاحیت اور بہادری کی وجہ سے گدھ کی بنسبت فلرش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے جو درخت کاٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے، مگر وہ اپنی بہادری اور اڈیپٹیبلٹی کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں۔ لیکن گدھ بزدلی اور مردار خوری کی وجہ سے ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ سندھ کے ریگستانی علاقوں میں جپس انڈیکس کی نسل تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری حکومت نے چھانگا مانگا کے جنگلات میں ایک ایوری یا برڈ پارک بنایا ہے جہاں گدھ کی افزائشی نسل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گدھ کی مردار خوری کی وجہ سے جو اس کی حالت ہو گئی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آئیں قرآن کی پوری آیت کی طرف۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، زن سے بچو، یقین مانو زن گناہ ہے، اور ٹو میں نہ لگے رہو، مطلب لوگوں کی پرائیویسی کو بریچ نہ کرو، پرائیویٹ زندگی کی باتوں کی ٹو میں نہ لگو، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اس سے تو تم میں ضرور کراہیت آئے گی۔ تو اللہ اس آیت میں 3 برائیوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ زن سے بچنا، لوگوں کی ٹو میں نہ لگے رہنا، پرائیویسی میں انٹرفیرنس نہ کرنا، اور غیبت نہ کرنا۔ سب سے پہلے زن کو سمجھیں۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بدگمانی، لیکن اس ترجمے سے بات واضح ہوتی نہیں۔ زن در حقیقت اپوزٹ لفظ ہے علم کا، مگر علم وہ ہوتا ہے جو کام کو نتیجے سے یا رزلٹ سے ناپا جائے، جبکہ زن وہ کام ہے جس کا نتیجہ آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، مگر ہم نے کرنا ہے۔ یعنی انسان کوئی کام صرف اس لیے کرتا رہے کہ اس کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، یا یہ عمل سوسائٹی میں رائج ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن اپنے آپ کو علم کہتا ہے۔ یعنی کہ قرآن میں دیا ہوا ہر عمل علم کی بنیادوں پر پرکھا جا سکتا ہے، نتیجے کی بنیاد پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے نام پر کوئی عمل کر رہے ہیں لیکن وہ نتائج لے کر نہیں آ رہے تو سمجھ جائیں آپ کے باپ داداؤں نے کہیں کوئی غلط کٹ مار لیا تھا، اور آج آپ زن کر رہے ہیں، اور زن کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ آگے آتا ہے ٹو میں نہ لگے رہو، پرائیویسی میں نہ گھسو۔ یہ کمزوروں کی نشانی ہے۔ ایک مرد مومن کی نشانی ہی نہیں کہ وہ دشمن کے گھر میں گھس کر اس کی سرویلینس کرے، اس کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس کرے۔ اور تیسری بات ہے غیبت کرنا۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ غیبت اس برائی کو آپ کہیں گے جو انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو، جو آپ نے ٹو کر کے کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس کر کے حاصل کر لی کسی طریقے سے۔ انسان کی ذاتی زندگی میں کچھ برائیاں ہو سکتی ہیں، وہ برائی اگر کسی انسان میں ہے، اگر آپ کو کسی طریقے سے معلوم بھی ہو گئی تو آپ اس کو ڈسکس نہ کریں دوسروں سے۔ اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انسان کو پروفیشنلی ہرا نہیں سکتے، آپ اس انسان کا مقابلہ گراؤنڈ میں نہیں کر سکتے، تو اب آپ اس کو ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں، اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں پیچھے سے۔
آپ چھپ چھپ کے اس کی باتیں سنتے ہیں اور چھپ چھپ کر اس کی باتیں ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اس انسان کی عزت خراب ہو جائے، لوگوں میں وہ کہیں کا نہ رہے۔ یہ خامی آپ کے اندر آہستہ آہستہ لڑنے اور شکار کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، آپ کے اصولوں کو رون دیتی ہے، آپ کو بزدل اور ڈرپوک بنا دیتی ہے، اور پھر آپ کی نسل میں زن کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ خاصیت ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے، اور یوں کچھ نسلوں بعد اس قوم کے اندر لڑنے کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہتی، اور اس طرح کی قوم پر پھر وہ قومیں غلبہ پا لیتی ہیں جو طاقتور ہوتی ہیں، نڈر ہوتی ہیں، اور جو ترقی یافتہ ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، اور یوں یہ قوم پھر اس طاقتور قوم کی غلام یا کٹ پتلی بن جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس قوم کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ شکریہ۔